بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج آپ کے سامنے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں جو سبق ہے وہ شاید آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ محترم عزیز دوستو، آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا۔ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دے دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن انہوں نے پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ عزیز دوستو، جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کا انتظام کیا گیا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مصلی بچھایا، مسواک رکھ دی، وضو کے لیے لوٹا بھر کر پانی رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا، سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ تو بہت اللہ والے اور بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو کے لیے پانی جو رکھا تھا وہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ عزیز دوستو، اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے گئے۔ تنہائی میں لے جا کر انہوں نے پوچھا، اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں،
آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال نہیں ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد کیا آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت، میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے جگمگا رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے، اس لیے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا کھا لیا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی اور یہ روح کو منور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کی طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، اور لیٹتے لیٹتے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی، اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے اور نہ ہی ان کی طرف کبھی خیال کیا، اور صبح تک میں مسائل کا جائزہ لیتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات میں نے محسوس کیا۔ اسی لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت بتا دی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا، تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ عزیز دوستو، اس قصے سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی گیا اس کی دعا پوری نہیں ہوگی، لہذا جب دعا نہیں پوری ہوگی تو عبادت کیسے پوری ہوگی؟ ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس کی طرف نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا ٹھیک نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں حرام ضرور ہوتا ہے۔ کوشش کریں خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی حرام غذائیں کھانے سے بچائیں۔ کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو وہ اس کے وبال سے نہ بچ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔